اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 267۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کیا کرو، من سے، طیبات، پاکیزہ، ما جو، کسب تم کماؤ، ومما، اور اس میں سے جو، اخرجنا، ہم نے نکالا، لکم، تمہارے لیے، من سے، الارض، زمین، ولا، اور نہ، تیممو، ارادہ کرو، الخبیثہ، ردی چیز، منہ، اس سے، تنفقون، تم خرچ کرتے ہو، ولستم، اور تم نہیں ہو، بآخذیہ، اس کو لینے والے، الا، مگر، ان، یہ کہ، تغمضوا، تم چشم پوشی کر لو، فیہ، اس میں، وعلموا، اور تم جان لو، انا، کہ، اللہ، غنی، بے نیاز، حمید، خوبیوں والا۔ لفظی ترجمے کے بعد اب ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ اس سے پچھلی آیات پر نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو انفاق کا حکم دیا، اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور بتایا کہ خرچ کرنے کے بعد تم نے احسان نہیں جتلانا، جس کو تم نے صدقہ دیا ہے اسے تم نے کوئی تکلیف، کوئی اذیت نہیں پہنچانی، اور نہ ہی تم نے اپنے دل کے کسی خانے کے اندر ریاکاری کا کوئی جذبہ پیدا ہونے دینا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ تم نے خرچ کیا کرنا ہے، تم نے میری راہ میں کیا چیز دینی ہے، کون سی وہ چیز ہے جو انفاق کے قابل ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو یہ سارا کچھ اس لیے بتا رہا ہے کہ بندے عمل انفاق کے اس عمل میں پاس ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور انہیں کوئی صلہ بھی نہ ملے، انہیں کوئی ثواب بھی نہ ملے۔ کہیں وہ اپنے اس انتہائی مقدس عمل کو، اس عظیم عمل کو کہیں وہ ضائع نہ کر بیٹھے، اس پر کہیں پانی نہ بہا دے۔ تو اللہ پاک ایک ایک اس کا طریقہ بتاتا ہے کہ تم نے کسے پیسے دینے ہیں، تم نے صدقہ کسے دینا ہے، اور صدقہ دینے کے بعد تمہارے دل کے اندر خیالات کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ اگر صدقہ دینے کے بعد تمہارے دل میں تکبر پیدا ہو گیا، رعونت پیدا ہو گئی، احسان جتلانا تمہارے دل کے اندر آ گیا، ریاکاری تمہارے دل کے اندر آ گئی، تو تمہارا یہ سارا عمل ضائع چلا جائے گا اور شیطان اپنے حملے کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس آیت مبارکہ کے اندر جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کیا کرو، من طیبات، عمدہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی۔ آپ یہاں دو باتوں کو الگ الگ کر لیں۔ لفظ پہلا ہے یہاں پر طیبات، اور دوسرا لفظ ہے یہاں پر کسبتم۔ طیبات کا معنی ہے پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں، اور کسبتم کا معنی ہے کہ جو چیزیں تم نے کمائی ہیں۔ تو حلال چیزیں ہونی چاہیے اور وہ حلال کی کمائی سے ہونی چاہیے۔ اب میں ان دونوں باتوں کو الگ الگ بیان کرتا ہوں۔ پہلے ہم طیبات کو لے لیتے ہیں۔ لفظ طیبات، طیبات کے اندر دو پہلو آ جاتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ چیز پاک ہونی چاہیے، وہ جو راہ خدا میں چیز دی جا رہی ہے وہ کوئی ناپاک چیز نہ ہو، وہ کوئی حرام چیز نہ ہو، وہ حلال چیز ہو۔ طیبات کے اندر دوسرا پہلو یہ آ جاتا ہے کہ وہ عمدہ چیز ہو، پیاری چیز ہو، خوبصورت چیز ہو، وہ تمہیں خود بھی پسند ہو۔ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بسا اوقات انسان ایسی چیز راہ خدا میں دے دیتا ہے جو کہ پاک نہیں ہوتی، اسی طرح اس نے کوئی ایسی چیز راہ خدا میں دے دی کہ جو اسے پسند نہیں ہے۔ مثلا کوئی کھانا ہے، وہ اسے پسند نہیں ہے تو اس نے اٹھا کر کسی دوسرے کو دے دیا ہے۔ اس کا کوئی لباس ہے، وہ لباس اسے پسند نہیں آ رہا،
تو اس نے اٹھا کر کسی اور کو دے دیا ہے۔ تو ایسی چیز راہ خدا میں دینی چاہیے جو چیز اسے خود پسند ہو، اسے خود اچھی لگتی ہو۔ ہاں، اس کی ایک اور صورت نکلتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کہیں سیلاب آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، تو پھر اگر پسندیدہ چیزیں نہ بھی دی جائیں، کیونکہ جہاں کوئی آفت آ جائے گی، جہاں کوئی سیلاب آ جائے گا، تو وہاں پر لوگوں کو زیادہ مقدار میں چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی، تو وہاں اگر کوئی ایسی چیزیں بھی دے دی جائیں تاکہ لوگوں کی ضروریات تو پوری ہوں، تو ایسی صورت میں ایسی چیزیں کہ جو انسان کو خود پسند نہ بھی ہوں، وہ انہیں راہ خدا میں دے سکتا ہے۔ یہاں ایک اور پہلو بھی عرض کر دوں، انسان کے اپنے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں یا اسے چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو ایسے کپڑے بھی راہ خدا میں دے دینے چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مجھے پسند نہیں رہے تو میں نہ دوں، اللہ کے ہاں اس کا بھی ثواب مل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، دلوں کی نیتیں جانتا ہے۔ اگر وہ خوش دلی کے ساتھ، کیونکہ بعض غرباء، فقراء، مساکین لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہیں اگر کوئی پھٹا پرانا کپڑا بھی مل جائے تو اس کپڑے کو بھی وہ اپنے لیے غنیمت ہی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اگر راہ خدا کے اندر کوئی ایسی چیز بھی دے دی جائے کہ جو انسان کو خود ذاتی طور پر پسند نہ ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں باعث ثواب ہی ہوگا۔ لیکن صرف ایسی چیزیں جو انسان کو خود پسند نہ آ رہی ہوں وہ اٹھا کر دوسروں کو دے دینا، اور پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ چیز باعث گرفت ہوگی۔ تو ایسی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں دینی چاہیے جو انسان کو بہت زیادہ پسند ہوں۔ اب ہم دوسرے لفظ کو لیتے ہیں جو کہ ہے کسبتم، جو تم نے کمایا ہو۔ یہاں بھی دو باتوں کو میں الگ الگ کروں گا۔ کسبتم، جو تم نے کمایا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کمائی تو محنت کی ہوتی ہے لیکن وہ حلال کی کمائی نہیں ہوتی۔ اس کی چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، تو ڈاکہ ڈالنے پر بھی محنت تو ہوتی ہے جی۔ اسی طرح کوئی شخص سمگلنگ کرتا ہے، سمگلنگ کرنے پر بھی محنت تو ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی سے رشوت لیتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی سے کام لیتا ہے، کم تولتا ہے، ملاوٹ سے کام لیتا ہے، یہ سارے کمائی کے وہ ذرائع ہیں جو کہ حرام ہیں، اگرچہ اس میں محنت کا ایلیمنٹ موجود ہے، محنت کا عنصر موجود ہے، لیکن یہ کمائی کا ذریعہ حرام کا ہے۔ اب اس ساری بات کو بآسانی یوں سمجھ لیجئے کہ کمائی بھی محنت کی ہو اور ذریعہ بھی حلال کا ہو، اور وہ جو چیز اللہ کی راہ میں دی جا رہی ہے وہ بھی حلال چیز ہو، کیونکہ اگر اس میں ذرہ برابر بھی کوئی حرام کی آمیزش ہوئی تو تمہارا یہ انفاق کا عمل ضائع ہو جائے گا، راہ خدا میں خرچ کرنے کا عمل برباد ہو جائے گا۔ تم یہ سمجھتے رہو گے کہ ہم نے اپنی آخرت بنا لی ہے، لیکن جب تم آخرت میں پہنچو گے تو تمہیں اس عمل کا کوئی صلہ اور ثواب نہیں ملے گا۔ آپ اس کی ایک اور آسان سی مثال سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص کمائی کرتا ہے اور اس کی محنت کی کمائی ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، لیکن اس کا جو کاروبار ہے وہی حرام نوعیت کا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا شراب کا کاروبار ہے، کاروبار کرنا تو حلال ہے لیکن وہ جو کاروبار کر رہا ہے وہ اس کا کاروبار حرام ہے۔ مثلا وہ شراب بیچتا ہے، وہ خنزیر کا گوشت سیل کرتا ہے، وہ خنزیر کا گوشت سرو کرتا ہے، تو اب آپ بآسانی سمجھ پا رہے ہوں گے کہ یہ کمائی کا ذریعہ حرام ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ دو لفظ ارشاد فرما کر بہت بڑی حقیقت کو آشکار کر دیا کہ طیبات ہو جو تم خرچ کر رہے ہو، وہ پاکیزہ بھی ہو، وہ پسندیدہ بھی ہو، اور تمہاری وہ حلال کی کمائی ہو اور حلال ذریعہ ہو۔ اب اس کے بعد اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اس میں سے خرچ کرو۔ اب ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے عشر۔ اللہ پاک نے یہاں عشر کو بیان فرما دیا ہے کہ تم زکوٰۃ دیتے ہو اپنے کاروبار میں سے، اپنے سونے میں سے، اپنی چاندی میں سے، اپنی کرنسی میں سے، وہ تم زکوٰۃ دیتے ہو۔ لیکن عشر کا جو معاملہ ہے وہ بالکل زکوٰۃ سے الگ ہے، زکوٰۃ سے جدا ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو تب فرض ہوتی ہے جب کسی شخص کو نصاب کا مالک بنے ہوئے پورا 1 سال گزر جائے، تب جا کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن جو زمینی پیداوار ہے، زمینی پیداوار پر عشر ہوتا ہے، وہ جو ہی زمینی پیداوار حاصل کرتا ہے اس کے اوپر عشر فرض ہو جاتا ہے۔ عشر کا معاملہ زکوٰۃ سے الگ ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو الگ کر کے بیان فرما دیا۔
یعنی تجارت، زراعت، مزدوری اور دیگر جو کمانے کے ذرائع ہیں اللہ پاک نے انہیں الگ بیان فرمایا، اور زمینی پیداوار میں سے راہ خدا میں خرچ کرنے کا معاملہ الگ بیان فرمایا۔ اب اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور نہ ارادہ کرو ردی چیز کا اپنی کمائی سے، یعنی کوئی گھٹیا چیز، کوئی ناکارہ چیز، کوئی بیکار چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ نہ کرو۔ یہ جو لفظ آیا ہے ارادہ نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سوچنا بھی مت کہ تم کوئی گھٹیا چیز اللہ کی راہ میں دو۔ اللہ پاک نے یہ بات بڑا زور دے کر ارشاد فرمائی۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ اگر تمہیں کوئی ردی چیز دے دو تو تم نہ لو اسے بجز اس کے کہ چشم پوشی کر لو اس میں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سمجھانے کے لیے اپنے بندوں کو، بڑا پیارا انداز ہے اللہ پاک کا یہ، کہ کیا تم اپنے لیے کبھی گھٹیا چیز پسند کرتے ہو؟ اپنے لیے کبھی ناکارہ چیز پسند کرتے ہو؟ ہاں، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ تم کسی گھٹیا چیز کو پسند کر بیٹھو، وہ ایک ہی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر کے تم گھٹیا چیز بھی لے لو گے، لیکن کھلی آنکھوں کے ساتھ تو تم کبھی بھی گھٹیا چیز لینا پسند نہیں کرو گے۔ تو جب تم گھٹیا چیز لینا پسند نہیں کرتے تو اللہ کی راہ میں گھٹیا چیز دینا تم پسند کیوں کرتے ہو؟ اب اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب تم راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہو تو اس کا تمہیں اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے۔ جب تم کوئی گھٹیا چیز اللہ کی راہ میں دو گے تو جب دن قیامت کا آئے گا اور تمہیں اجر عطا کیا جائے گا تو وہ اجر بھی تمہیں پھر اسی کے مطابق ملے گا۔ جب تم نے ناکارہ چیز دی ہوگی تو اس کا اجر بھی کم ہوگا، اجر بھی تھوڑا ہوگا، تو کیا تم پھر وہ تھوڑا اجر لینا پسند کرو گے؟ تم تو چاہو گے کہ ہمیں اس کا ثواب زیادہ ملے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر زیادہ ثواب چاہتے ہو، اچھا ثواب چاہتے ہو، اچھا صلہ چاہتے ہو، اچھا انعام چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں بھی ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام یہ ہوگا کہ تم جب راہ خدا میں کچھ خرچ کرو تو وہ گھٹیا نہ ہو، بیکار نہ ہو۔ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالی غنی ہے، ہر تعریف کے لائق۔ یہ اللہ پاک نے جو آخر میں اپنی دو صفتیں بیان فرمائیں، اللہ پاک جب بھی اپنی صفتیں بیان فرماتا ہے اس کا اس حکم کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ اب یہاں کیا تعلق ہے اس آیت کے اندر غنی حمید کا اس حکم کے ساتھ؟ وہ تعلق یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں غنی ہوں۔ تم یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محتاج ہے تمہارا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب خود کچھ دینے کے لیے نہیں بچتا تو تب وہ تمہارے آگے دستے سوال دراز کرتا ہے۔ نہیں، ایسا سوچنا بھی مت، ایسی بات اپنے ذہن کے کسی خانے کے اندر بھی مت لے کے آنا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ سارے خزانوں کا خود مالک ہے۔ وہ جو قرض حسنہ مانگتا ہے وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے؟ نہیں، وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، وہ اپنے بندوں کو بھی دے سکتا ہے، وہ خود دے سکتا ہے، غریبوں کو، محتاجوں کو وہ خود دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ پاک چاہتا یہ ہے کہ میرے بندوں کے اندر میری محبت پیدا ہو، میرا عشق پیدا ہو، ایمان کی مضبوطی پیدا ہو، ایمان کا استحکام پیدا ہو۔ وہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب ایک مالدار آدمی اپنے خزانوں میں سے، اپنی تجوریوں میں سے کچھ نکال کر غریبوں میں بانٹے گا تو اس طریقے سے اس کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت پیدا ہوگی۔ ایمان کو جو عروج نصیب ہوگا یہ وہی شخص جانتا ہے جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، وہی اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کے ایمان کو کس قدر طاقت، تقویت نصیب ہوتی ہے جب وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا سب سے جو بڑا فائدہ انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کے اندر لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر لالچ رہے تو وہ اپنے ضمیر بیچ ڈالتا ہے، وہ اپنے ضمیر کا سودا کر دیتا ہے چند ٹکوں کے عوض، چند کوڑیوں کے عوض۔ آپ نے کتنے لوگ یہاں دیکھے ہیں جہاں جج بک جاتے ہیں، یہاں وکیل بک جاتے ہیں، یہاں وزیر بک جاتے ہیں، یہاں مشیر بک جاتے ہیں، یہاں سیاستدان بک جاتے ہیں۔ یہاں کون نہیں بکتا؟ یہاں تو ہر شخص چند کوڑیوں کے لیے، چند مفادات کے لیے
اپنی کوئی غرض، اپنا کوئی لالچ پورا کرنے کے لیے وہ اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، تو جو راہ خدا میں خرچ کرنے کا عادی ہوتا ہے اس کے اندر اس قدر ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں تمہارے پیسوں کا کوئی محتاج تھوڑا ہی ہوں۔ غنی، اللہ غنی ہے۔ اور اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ فقراء کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا جو تیسرا سب سے بڑا فائدہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کا وہ یہ ہے کہ مساوات قائم ہوتی ہے، اونچ نیچ کا فرق ختم ہوتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اگر کسی میرے بھائی کا نفع ہو جائے گا تو وہ میرا ہی نفع ہے، اگر میرے کسی بھائی کی مدد ہو جائے گی تو وہ میری ہی مدد ہے۔ یعنی اللہ پاک مالداروں کو فرماتا ہے اے مالداروں، ان غریبوں کو بھی دو، ان غریبوں کو بھی اپنے برابر لے کر آؤ۔ تم بہت مالدار بن کر اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، ان غریبوں کو بھی اوپر اٹھاؤ، ان کو بھی اپنے برابر لے کر آؤ۔ جب تم ان کو اپنے برابر لے کر آؤ گے تو یوں پورے معاشرے کے اندر خوشحالی پھیل جائے گی، یوں پورے معاشرے کے اندر دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، دولت مساوی تقسیم ہو جائے گی۔ اللہ پاک اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے اپنے بندوں سے قرض حسنہ مانگتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ ساری تعریفوں کے میں لائق ہوں، ہر قسم کی تعریف میرے لیے ہے۔ حمیدن کا یہاں مطلب یہ بنتا ہے کہ جب کوئی شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ساری تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب کوئی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس مالک کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اس کی راہ میں خرچ کروں۔ وہ پڑھتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کے اوپر صحیح معنوں میں غور و خوض کرنے اور اپنے احکام کے اوپر عمل پیرا ہونے اور قرآن کے نور کو، قرآن کے فیضان کو چار دانگے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 کے ساتھ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔